بالخصوص قرآن پاک کے مطابق میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کشتی بناؤ، طوفان نوح آئے گا، علم غیب کے ذریعے سے ساری بات بتلا دی تھی۔ قوم کو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جب طوفان آئے گا تو اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا، ساری قوم کو آگاہ کر دیا تھا، آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جو قوم کو آگاہ کریں کیا وہ اس نبی جلیل القدر نبی کے ساتھ اپنی امید کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو آگاہ نہ کیا ہو؟ آگاہ تو کیے تھے، آگاہ تو کر چکے تھے۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 83 آدمی سوار ہوئے تھے وہ تو وہی تھے کہ جن کو نوح علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا۔ جو آگاہ کرنے کے اوپر فوراً متوجہ ہو کر جو کشتی میں سوار ہوئے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس آگاہی کے اوپر فیض حاصل کر کے وہ بچ گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سمندر میں طوفان شروع ہو گیا، تنور سے تک بارش اور پانی نکلنے لگا، ابلنے لگا، اور انسانیت ڈوبتی جا رہی ہے، ایک عالمی طوفان کی صورت اختیار کی جا رہی ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ خود کی اولاد کہ جو ظاہری طور پر، اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اہل طریقت اور روحانیت کے نظاموں میں 2 لائنیں شروع سے ہیں۔ ایک تو ان کی بدنوں سے نسبت اولاد کی حیثیت سے، اقربا کی حیثیت سے، اولاد کی وجہ سے یا باپ اور داداؤں کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ میں روحانیت کے نظاموں کے اندر میں دوسری نسبت ایک روحانیت کی ہوتی ہے، اور بدنی اور ظاہری طور پر نسبی نسبتوں کے بالمقابل میں روحانی نسبت بڑی اہم ہوتی ہے۔ جسمانی نسبتوں کو 1 کروڑ بار قربان کیا جا سکتا ہے روحانی نسبت پر، لیکن روحانی نسبت کو ذرہ برابر رعایت بھی کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، اللہ کو فوراً برا لگ جاتا ہے اس عمل پر کہ جو روحانی اولاد تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو تابعدار ہوتے ہیں روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے اشاروں میں یہ بات بھی فرما دی کہ جو ایمان والے مومنین ہیں وہ میری آل ہے۔ ایک اشارے میں آپ نے بھی فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آل نہیں ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی آل کو آل علی اور اولاد علی سے اور پنجتن پاک سے جو آل چلی ہے وہ آل مراد نہیں ہے، لیکن مومنین کو فرمایا کہ وہ میرے بچے ہیں، میرے بچے ہیں۔ ابھی اسکول کے ٹیچر بھی تو بولتے تھے نا یہ ہمارے پڑھائی کے سارے بچے ہیں، اگرچہ کہ لینے کی امید پر بولتے ہوں گے لیکن کہہ لیتے ہیں اصطلاح کے اندر میں۔ تو یہ تو میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ جو ایمان والے مومنین ہیں وہ میرے امت نہیں بلکہ اس رخ پر آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ہیں، میری اولاد میں ہیں، اس معنی کے اندر میں ہیں۔ باقی اس کی وجہ سے دیکھو آقا نے تو فرما دیا سب کو ہی اہل بیت میں داخل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اہل بیت کی جو عظمت اور جو مقام ہے وہ تو عام صحابہ کو بھی نہیں ملے گا۔ ام سلمہ زوجہ محترمہ اما جان ہماری، آپ نے اشارہ فرما دیا بلکہ پوچھ لیا کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں، تو کہا کہ تم زوجہ محترمہ ہو، امہات المومنین ہو، لیکن یہی 5-6 میرے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ اور دوسرا رخ یہ کہ ایمان والوں کو جو قیامت تک آئیں گے سچے ایمان والے، ان کے متعلق میں فرمایا کہ میری آل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آل سے مطلب جیسے ہماری اصطلاح کے اندر میں پیران کامل بھی، سچے استاذ بھی، اور اسی طریقے سے سنجیدہ اور برگزیدہ لوگ بھی بیٹا 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 بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے جو فرما دیا کہ اس معنی کے اندر میں مومنین کے بارے میں فرما دیا، مومنین کے بارے میں فرما دیا، کیا فرما دیا کہ میری آل میں ہے مومنین۔ تو کیا مطلب کس طرف میں اشارہ ہے کہ جن کے ساتھ میں روحانیت کی نسبت بھی ہو، جسم و نسب کی نسبت بھی ہو، تو اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تقابل پر برابر پہ کسی کو لا نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ ان معاملات میں حق کی بنیادوں کے اوپر
مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی وہ اولاد جو سید کائنات کے علاوہ دوسروں سے ہے، ان کو بھی سید السعادات اور اہل بیت نہیں مانا جا سکتا، آل رسول نہیں مانا جا سکتا۔ اور بھی اولادیں ہیں، آپ نے اور بھی نکاح کیے اور ان سے ایک لمبی اولادوں کا سلسلہ چلا ہے، لیکن وہ مولا علی کی اولاد ضرور ہے لیکن آل رسول نہیں ہے۔ آل رسول تو وہ صرف وہی جو مولا حسن اور مولا حسین کے ذریعے سے سید کائنات کے ذریعے سے چلی ہے، اور جو حدیث میں میرے آقا نے فرما دیا کہ میری خصوصیت ہے کہ میری آل، میری اولاد، ہر ایک کی آل اس کی اولاد سے، اس کے بعد سے چلتی ہے، نرینہ اولاد سے، لیکن اللہ نے خصوصیت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میری آل جو چلے گی وہ میرے شہزادوں اور میرے نواسوں کے ذریعے سے چلے گی۔ تو وہ آل رسول تو صرف اور صرف سید کائنات کی اولاد میں جو ہوں گے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد۔ تو پتہ کیا چلا کہ آل کا مطلب یہ ہے کہ وہ رخ ایک تو ہوتا ہے بدنی اور خاندانی اور نسبت کا، لیکن ایک ہوتا ہے روحانیت کا۔ یہی روحانیت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ حق کی راہوں کے اندر میں اگر کسی برادر نے وطن نے اگر ایمان قبول کیا تو حقیقت میں ایمان کی زندگی میں اور ایمان کی حیات میں وہ اس کی اولاد ہے۔ اس معنی کے اندر میں، اس ملک کے اندر میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یقیناً خواجہ خواجگان کی اولاد میں شمار کی جاتی ہے کہ روحانی اولاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ روحانی اولاد ہے۔ اور رہا یہ کہ نسبی طور پر جن کو یہ سعادت ملے وہ تو وہ حقدار ہے کہ جس کا حق ان کو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات اس لیے عرض کیا ہوں کہ یہ نظام میرے آقا کے ذریعے سے ہوتا ہوا آگے چلتا ہوا قیامت تک چلتا رہے گا، اور چلنے کے اندر میں دو چیزیں ہوگی، ایک تو نسب اور جسمانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے بھی جن کی نسب منقطع نہ ہو بلکہ کنیکٹڈ ہو، وہ تو ان کے وارث بنیں گے اور وہ نسبت ان کی الگ ہوگی، اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ روحانیت کے اندر میں کہ جن سے روحانیت حاصل ہوئی ہے، جن سے روحانیت حاصل ہوئی ہے، ایمان حاصل ہوا، وہ نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے بھی ان کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتباہ فرمایا ہلکے انداز کے اندر میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے کے اوپر تو وہ لوگ جو آپ کے نسب کی اولاد نہیں تھے لیکن ایمان کی اور روحانیت کی اولاد تھی، جنہوں نے آپ کی بات کو مان کر کشتی میں سوار ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ طوفان جب ظاہر ہونا شروع ہوا تو حالانکہ دعوت تو اس بیٹے تک بھی پہنچی تھی، بیوی تک بھی پہنچی تھی، لیکن نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سمجھایا کہ بیٹا آ جا، تو کہا کہ نہیں بڑے میاں، اس لیے کہ بعض اوقات نہ قدریاں قریب کے لوگوں ہی سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات میں جب مکسنگ ہو جاتی ہے تو یہ حق کا نظام بالکل پیورٹی کا نظام ہے، یہاں پر کوئی کمپرمائزیشن نہیں چلتا، چلو دین ادھر سے لے لو دنیا ادھر سے لے لو، بیٹا خطرے میں ہے، دنیا دار بن جائے گا۔ یہ یہاں پر دوغلی پالیسی منافقت اس راہ کے اندر میں نہیں چلتی، یہاں پر یہ نہیں چلتی، بلکہ خدا پاک نے بالکل قانون یہ بنا دیا کہ بعد کے پیران کامل بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے پر اپنے کو دعوے پیش نہیں کر سکتے۔ وہاں پر یہ کہ نسبی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو 950 برس سمجھایا تو اپنی اولاد کو کتنا نہیں سمجھایا ہوگا۔ شب و روز اس بچے نے اپنے باپ کی صحبت میں رہ کر، نبی کی صحبت میں رہ کر، پیغمبر کی صحبت میں رہ کر، اس لیے کہ معاملہ رب کی طرف سے ہے، اس کا نظام ہے، پھر کر کیا سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی آل اولاد کے معاملات میں بھی وہ ہلکے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنی تربیت اور ان کے اپنے اصلاح کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو وہ رب کے اور رب والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں۔ اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک رخ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ کیا رخ بتا دیا کہ نسبی طور پر جسم کے اعتبار سے وارث ان کی اولاد ہوتی ہے،
تو ایسے ہی روحانیت کے نظاموں کے اندر بھی ان کی روحانیتوں سے جن کے لیے نوازشیں ہوں وہ بھی روحانی اولاد ہوتی ہے، اور اولیاء اور کاملین کے پاس میں ہے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی خدا پاک نے یہی رخ دیا کہ تمہارے نزدیک جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا بالمقابل اس کے جو تمہاری نسبی اولاد ہو، تمہاری سگی اولاد ہو، تمہارے پاس میں وہ تمہاری نسبی اولاد سے زیادہ اہمیت تمہاری روحانی اولاد کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم تو ان کے باپ ہو، تمہارے نفی کی اولاد ہیں وہ، لیکن جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ اپنے خاندانوں کو چھوڑے ہیں اور اپنے مزاجوں کو چھوڑے ہیں اور سب کچھ کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا، تو اہمیت اور عظمت اللہ کے لیے اللہ والوں کے پاس اپنی نسبی اولاد سے زیادہ اپنی روحانی اولاد کی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے مسئلہ آیا تو امت کو نمونہ کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، کروائی جاتی ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو انبیاء کو نعوذ باللہ گناہگار قرار دیں یا لکھ دیں یا سن دیں یا بولیں، بالکل نہیں، معصوم ہوتے ہیں وہ اس معنی میں کہ اللہ نمونے کے لیے ان سے کرواتا ہے وہ کام۔ دیکھا کہ بچہ بھی غرق ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی جذبہ محبت تھوڑا سا اوپر ہو کر کہا کہ یا اللہ، یاد آ گیا، فوراً اللہ نے یاد کروایا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس طوفان کے اندر میں میری اہل کو تو بچا لے گا۔ تو اہل کو بچانے سے مراد وہ اہل ان کی اولاد وہ نورانی اولاد تھی، روحانی اولاد تھی جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ یہ روح دیا کہ نہیں دیا؟ نوح علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا کہ میری اہل کو تو عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے کہ کیا ہوا؟ پھر میں بچا رہا ہوں اللہ، میرا بیٹا غرق ہو رہا، یہاں تک پانی آیا۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں بولتے رہتے نا، اپنا اپنا کام کرتے رہو نا، انہوں تو چلاتے رہتے، تو اب اتنا ڈوبا تو کہا کہ میں ابا فکر نہ وہ کرو، میں اب تمہارے فارمولے کے حساب سے نہیں، دنیا ذرا الگ رخ کے اوپر ہے، اب میں یہ ٹیک پر چڑھ جاؤں گا، اس کے بعد میں وہ اونچے گھر پر چڑھ جاؤں گا، اس کے بعد میں وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ درخت پر پڑ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں بیٹا، نہیں بچ سکے گا۔ تو کیا نہیں بچ سکے گا؟ دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ کتنی اونچا ہے، وہاں تک پانی تھوڑی جائے گا، وہ 100 فٹ کے اوپر ہے، اگر پانی بڑھتا چلا جائے گا تو پھر میں وہ چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ بیٹا نہیں بچ سکے گا، نہیں، تمہاری یہ کشتی کتنے فٹ ہے؟ یہ 70-72 فٹ ہے۔ اب وہ پہاڑی کتنی اونچی، عقل کو استعمال کیا اس لڑکے نے، تو اولاد ہونے کے بعد اس کا فارمولہ دماغ یہ چلا کہ تمہاری کشتی 70-75 فٹ کی، وہ پہاڑی تو 300-250 فٹ ہے، تمہاری کشتی تو ڈوب جائے گی، پانی اگر بڑھے گا۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ کشتی ہے جو بغیر ٹائروں کے اوپر تیرے گی، چکر میں آ گیا وہ۔ تو بولے کہ تمہاری کشتی تو ڈوبے گی لیکن میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تم ڈوب جائے گے لیکن میں تو چڑھ جاؤں گا۔ تو بولے حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ تجھے عذاب وہیں پر بھی آ کر پکڑ لے گا۔ نہیں، یہ مسئلہ پیران کامل کی اولادوں کے لیے بھی رات سامنے آتا ہے، انبیاء کے سامنے نمونے کے لیے تو دیا، کائے کے لیے دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت آل رسول قیامت تک کے لیے کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا اور امت کے سامنے پیغام پہنچا دیا کہ کشتی نوح جو علی والا ہے، جو آل رسول والا ہے، وہی بچ سکے گا۔ یہ پیغام کس کو دیا؟ صحابہ کو دیا۔ اگر تم یہ سوچو کہ شریعت کے بڑے اونچے مقامات پر ہم فائز ہیں، ہم کو آل رسول کی غلامی کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے ذرہ برابر یہ سوچا، حالانکہ بظاہر وہ صحابہ تھے لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکا ان کا، ایمان سے پھر گئے وہ صرف کس بنیاد پر کہ اہل بیت کی عظمتوں کے ختم ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے۔ اور یہی وہ فتنہ چلا اہل بیت کی عظمت اور محبتوں کے کم کرنے کا، جو قیامت تک امت میں چلتے رہے گا۔ شکر الحمدللہ، شکر رسول اللہ کہ پھر اسی کشتی پر تو ہماری زندگی کی سانسیں ہیں۔ اہل بیت
کشتی نوح فرمایا. کیوں فرمایا؟ صرف کشتی ہی بچا سکے گی. 15ویں صدی میں بھی کوئی جماعت اور کوئی مسلک امت کو نہیں بچا سکے گا, کوئی پیر نہیں بچا سکے گا, کوئی فقیہ نہیں بچا سکے گا. جو کشتی نوح والا ہے خدا کی قسم وہی بچے گا, وہی بچا سکے گا. زندگیت اور کفر و شرک کا یہ سیلاب دنیا میں, دنیا کی وہ بیچارے مسلک و جماعت تو دور کی بات ہے, ان کی تو بس کی بات نہیں ہے. وہ تو روئی کے گالوں کی طرح سے طوفان میں برباد ہو جائیں گے, چھوٹے پتھروں کی طرح سے طوفان میں ڈوب جائیں گے. لیکن بچنے والی اور بچانے والی جو کشتی ہے صرف وہ اہل بیت کی ہے, آل رسول کی ہے, غوث و خواجہ کی ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ چاہے 73 ہو کہ 83 ہو کہ چاہے 83 لاکھ ہو. کشتی نوح علیہ السلام کی بات اور خصوصیت کیا تھی معلوم ہے کہ 83 آدمی تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کے ہاتھوں سے وہ بنی تھی, اگر 23 کروڑ لوگ بھی آ جاتے تو اس کشتی میں بچ جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ کشتی میں بچ جاتے تھے. کشتی نوح فرمایا کس کے بارے میں فرمایا؟ کہ اہل بیت کے بارے میں, کہ میرے اہل بیت میری امت میں قیامت تک کے لیے کشتی نوح کی طرح سے. کیوں کہ کشتی نوح والے اپنی نسبی اولاد کے بھی مقابل میں اپنی روحانی اولاد کو فوقیت دینے والے ہوں گے. وہ اس راہ کے اندر میں نسب کو اور اپنی اولاد کو دیکھنے والے نہیں, اپنے باپ کو اپنے دادا کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ تو اللہ کے فضل کے حوالے کریں گے. اور نمونہ دے دیا حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی ذرا سے محبت کی جھلک تمہارے میرے نمونے کے لیے, کہ تم آگے چلنے والے پیران کامل بھی اپنی اولاد کے اندھی محبت میں نہ چلے جائے. تو اس کے لیے کرتے کیا ہے معلوم؟ اولیاء اکرام یہ کرتے ہیں کہ اپنی آل کو اور اپنی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس اشارے اور قرآن پاک کی اس آیت کی بنیاد پر سمجھ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا, یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو تو, میری اہل کو تو طوفان میں غرق نہیں کروائے گا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نوح, یہ تمہارا جسمانی بیٹا ہے, تمہاری اہل سے خارج ہے, تمہاری اہل میں نہیں, تمہاری آل میں نہیں. کیا پتہ چلا؟ آل میں نہیں. تو کیا نوح علیہ السلام کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں تھا؟ وہ بیٹا تھا خدا کی قسم, لیکن وہ جن کے بچانے کا وعدہ اللہ نے آل کے بارے میں فرمایا وہ روحانی اولاد تھی. روحانی اولاد کو تو بچا لیا گیا, بیٹے کو بچائے گیا نہیں, غرق ہوا. یہ بہت کڑوی باتیں ہوتی ہے, بہت گہری باتیں ہوتی ہے, لیکن کبھی روحانیت کے میدان میں اپنے نسبتوں اور نسبوں کی وجہ سے فوقیت محسوس نہیں کرنا. پھر وہ کرتے کیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر میں تیرا ہوں نا تو میری اولاد, میری آل اور میرے اعزاء و اقربا, میری بیٹا بیٹی, میرے ناتی پوتی, یہ میں سب تیرے حوالے کرتا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے حوالے, اللہ کے فضل کے حوالے کر دیتے ہیں. بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ الرحمان کا وہ واقعہ بھی اس واقعے کو سمجھ, اولیاء کی پوری تاریخ. ولی بنتا ہی وہ ہے, یہ کوئی دوپٹے کے اوڑھ لینے, صافے کے بن لینے, چھلوں کے پہننے سے ولایت کا نظام نہیں ہے. یہ ولی کون ہوتا ہے؟ جس پر خدا ناز کرتا ہے. ولایت کا مقام کھیل و تماشا نہیں ہے, ولایت کا مقام کھیل و تماشا نہیں ہے. اللہ ولی بناتا ہے, اس کو اپنا دوست بناتا ہے, تو کیسوں کو بنائے گا وہ؟ بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, کیا کیا؟ صابر پاک آپ کے بھانجے تھے. کون تھے؟ صابر پاک کون تھے؟ بھانجے تھے. بیٹے سے بڑھ کے بھانجے نہیں, اس راہ کے اندر میں بھانجے تھے. یہ بھی پسند نہیں کرتے بابا فرید, بلکہ ایک موقع پر یہ بات فرمائی کہ خدا اگر پوچھے گا کہ فرید تو کیا لے کر آیا, تو میں کہہ دوں گا کہ صابر کو لے کر آیا. یہاں بھول جانا پڑتا ہے سب کو. روحانی اولاد میں جو باکمال ہوتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہی نہیں, پریکٹیکلی اور عملی طور پر ہوا کیا کہ صابر پاک کے ساتھ بہن کے اصرار پر, دیوا بہن کے اصرار پر نکاح ہوا بیٹی کا, اور وہ شہزادی حسن و جمال کی پری اور جنت کی حور جن کے سامنے ختم ہوتی کرے, بابا فرید کی شہزادی. لیکن صابر پاک کے نکاح میں بہن کے اصرار پر بات رکھنے کے لیے
گیا. بابا فرید کو نہیں معلوم تھا, جانتے تھے وہ کیا حشر ہونے والا ہے. کہہ دیا تھا بہن سے کہ بیٹا اب ثابت تیرا بیٹا اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کو میں شادی میں مشغول کروں, وہ تو اللہ کا ہو چکا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ بہن کی بات رکھنے کے لیے, بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. بابا فرید کی لاکھوں سلام ہو بابا فرید کی ذات کے اوپر. کیا کیا بات رکھنے کے لیے؟ ایک غریب بہن نے جب یہ تانا دیا کہ میں بیوہ ہوں اور صابر میرا بیٹا غریب ہے, اس کے لیے آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے, شاید کوئی اور جگہ دیں گے. تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر تو یہ کہہ رہی ہے تو پھر نکاح تو صابر سے میں کر دوں گا. صابر بات کے ساتھ میں کیا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ پھر دعا نہیں کرے اللہ میاں تو بچا لینا, میری بیٹی ہے نا, بچا لینا. نہیں, صابر پاک کو تو معلوم تھا, جو کہہ دیے تھے بہن کو اشارہ کر دیے تھے کہ نہیں بہن یہ صابر اب وہ صابر نہیں ہے کہ اب اس سے نکاح کی مت سوچ, بلکہ وہ تو کچھ اور بن چکا ہے. تو کہا کہ نہیں بات بنا رہے بھیا تم. تو بولے کہ آزما لے, کوئی بات نہیں آزما لے. بیٹی کو دیا, نکاح ہوا. جو کچھ بھی ہوا کہ جب رات کے اندھیرے میں صابر پاک پہنچے ہیں, پہنچ کر کہا کہ کون ہو, کیفیت میں تھے, جلال کی کیفیت میں. تو بیٹوں نے بھی عداوت کی صابر پاک سے. تو دو بیٹوں کا انتقال بھی بظاہر صابر پاک کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا. بابا فرید کی پیشانی پر بل نہیں آیا کہ اگر 200 بیٹے بھی ہوتے تھے ایک ایک کو صابر کی نسبت پر قربان کر دیتا. کس کو؟ جو نسبی بیٹے تھے. اہمیت جو ہوتی ہے وہ روحانی اولاد کی ہوتی ہے, روحانی اولاد کی ہوتی ہے. جو روحانی اولاد کے مقابلے میں جسمانی اولاد کو اگر اس کو بھی خوش قسمتی سے اگر روحانی نسبتیں ملی تو نور علی نور 7 نسلوں تک خدا پاک پھر ان کو فیض عطا کرتا ہے. جو صحیح لوگ ہوتے نا ان کی 7 نسلیں ولایت ان کے نسلوں کے در میں چلتی ہے. یہ بات ہے, بزرگوں کا وعدہ ہے. کیوں کہ جو غریب نواز, جو غوث الاعظم اس کی ذات سے خلق کو حق کا راہ بتائے ہوں تو مولا علی اس کی نسبی اولاد کو کیوں محروم کریں گے؟ کوئی وجہ بنے گی اولاد میں تب محروم کیا جائے گا, ورنہ خدا کی قسم کو نوازا جائے گا. اور وہاں پر روحانی اولاد جو صابر پاک کی صورت میں تھی, اپنے 2 بیٹوں کو بھی اور اپنی شہزادی کو بھی کہا کہ صابر کے سامنے میں کسی کو نہیں, 2 نہیں 200 بھی بیٹے ہوتے تو ایک ایک اوپر کو قربان کرتا, لیکن صابر کو جو میری روحانی اولاد ہے, میرے نام کو دنیا میں عروج میرا صابر عطا کرے گا. چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ چمکایا. کیسے چمکایا کہ آج دنیا میں نام روشن ہے بابا فرید کا تو صابر پاک کے ذریعے سے. یہ الگ بات ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلافت دی, آپ کا سلسلہ بھی چلا. تو پھر وہ اولیاء اکرام کیا کرتے ہیں کہ جن کو نسبی طور پر اپنی اولاد سے, جن سے پیدا ہوا, جن کو پیدا کیا, اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ ہی کی سنت ہوتی ہے, تو ان سے تو محبت ہوگی, لیکن ان کی محبتوں کو غالب آنے نہیں دینا. کیوں؟ تم غالب لا کر بھی خود کو گڑھے میں ڈالو گے, پریشان ہوگے, اور ان کو بھی پریشانی میں ڈالو گے. بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کرو. اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اپنی اولاد کو, اپنی نسبی نسبتوں کو اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے کہ یا اللہ میں تو تیرا ہوں, ہاں تم میرے ہیں, تو بس جن کو میں میرا سمجھتا ہوں میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. اگر نوح علیہ السلام, وہ تو نمونے کے لیے تھا, غلطی نہیں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے خدا کی قسم نبی غلطی نہیں کر سکتا, لیکن امت کے نمونے کے لیے کیا کیا؟ ان عقیدوں سے ذرہ ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام اگر اللہ کے حوالے کرتے تو اللہ تو بچا لیتا تھا. نہیں بچیں گے, وہ تو کافر ہونے کا ہی تھا, وہ تو خدا کا نظام ہے, اس میں حرف نہیں ہے. لیکن ایز اے ایگزامپل میں دے رہا ہوں, جیسے فرعون اور شیطان کے بھی ہم مثال لے لیا کرتے ہیں ویسے, لیکن وہاں پر رخ پر ہی نہیں آنے دیا, رخ پر ہی نہیں آنے دیا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اولیاء کو یہ تصرف قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ دے گا کہ جن کو اللہ نے حکم دے کر جہنم میں داخل کیا, اللہ کے دوست ان جہنم میں اللہ کے حکم سے جانے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے. تو نبی کو تصرف نہیں تھا, ہاں, لیکن اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ تمہاری اولاد کو تم اپنی اولاد سمجھے, اہل سمجھے نا, اور خدا کو کہا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ اللہ
کہ میری اہل کو آپ بچا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا دیا کہ اے نوح تمہاری اہل سے خارج ہے وہ تمہارا بیٹا، جسمانی بیٹا۔ اولیاء ان چیزوں کو دیکھ کر حق کی راہ کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ ان کے سامنے تو قرآن و حدیث ہوتی ہے، انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں، حقیقی پریکٹیکلی دین خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا انسانیت اور امت کو۔ حقیقی دین سمجھ میں آئے گا تو صرف آل علی اور اولاد علی اور آل رسول سے سمجھ میں آئے گا۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ بیوی سے محبت ہے، خدمت گزاری سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، سب کچھ تو ہے، تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ میں کر دیتے ہیں کہ میں تیرا ہوں نا، تو میرے جو کچھ بھی ہے نا وہ تیرے ہیں، تیرے حوالے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں، اور دوسرا انتظام بھی کرتے ہیں، بتاؤ کہ نہ کو بتاؤ، دوسرا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پر اعتماد اور عقیدہ اور بھروسہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ بھی غصے میں بعض اوقات کچھ فیصلہ کر دیتا نا، تو اللہ کے فیصلے کو بدلوانے والی ذات و جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، تو ان سے بھی معاملے کو کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جن کی محبت میرے دل میں ہے میں تو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، میں تو آپ کے نارائن پاک کے حوالے کر دیتا ہوں، تو پھر میرے آقا ان کو سنبھالنے کے لیے اپنی آل اور اولیاء کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے جن کے لیے ذرہ برابر بھی تمہارے دلوں میں محبت ہے، اولیاء کی چوکھٹوں سے ان کو جوڑ دو، ان کے لیے حقیقی ہمدردی ہے، تاکہ ان کا جانا ان کے پاس میں ایسا ہو جائے کہ وہ اولیاء کے دل میں ان آنے والوں کی تھوڑی محبت پیدا ہو جائے، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ والے اللہ ہی جانے ان کا مقام، نہیں جان سکتے اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا بناتا ہے ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس میں کیا ہوتا ہے، خدائی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ غوث و خواجہ کی ذات کیا ہے، صابر پاک کی ذات کیا ہے، نظام الدین اولیاء کی ذات کیا ہے، تاج الاولیاء کی ذات کیا ہے، نظام الدین راجن شاہ ولی کی ذات کیا ہے، اندازہ کر سکتے کوئی؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ گزر صاحب کشف نے دیکھا کہ بہت عذاب ہو رہا ہے، اپنی قبروں کے اندر پریشانی کا عالم ہے، اور بہت جلدی نکل گئے، دل میں بڑی پریشانی تھی کہ اللہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر میں یہ سارے مرحومین کو اتنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، دل میں ملول تھے۔ چند دنوں کے بعد بھی اسی بستی پر سے ان کا گزر ہوا، ایک دم خیال آیا کہ اس قبرستان کے بارے میں ہم نے کشف کیا تھا، معلوم کیا تھا کہ پریشانی اور عذاب تھا، تو وہ بزرگ نے پھر کشف کیا قبرستان کے اوپر، تو دیکھا کہ نوعیتیں بالکل بدلی ہوئی ہیں، کہ پورے ہر قبر کے اندر میں ماشاءاللہ سب خوشحال ہے، جنت کے دستر اور بستر بچھے ہوئے ہیں۔ تو اسی کشف کے اندر میں آگے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر ایسا کون سا معاملہ ہو گیا کہ اس قبرستان کا یہ حال تھا، لیکن اب تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے کشف میں کہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے جنتی اس قبرستان میں۔ تو کہا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے لکھا اس واقعے کو کہ ایک ہمارا ولی تھا جس کو لوگ اپنی بستی سے دھتکار دیے تھے، لوگوں نے اپنی بستی سے دھتکار دیا تو پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن تھا ہمارا دوست، اور وہاں پہاڑ پر بیٹھ گیا تو اسی حالت کے اندر میں ہم نے اس کو اپنے پاس سے بلا لیا، اس کو نہ کفن نہ اس کو دفن نہ قبر میسر ہوئی، نہ پھول کے ہار اس کے مزار پر چڑھے، بلکہ وہ ہمارا چہیتا ہمارا دوست اسی پہاڑ کے اوپر رہا، اور حتیٰ کہ وہ ظاہری طور پر اس کا جسم جو تھا، جسم کا معاملہ ہے، جسم سڑا اور گلا، گیل آ کر کھائے، سب کچھ ہوا، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد میں ایک گیت اس کی ایک جسم کی ایک ہڈی تھی، اس کو اپنے پیروں میں لے کر اڑ گئی کہ جا کر کہیں اور جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیے۔ تو اتفاق سے وہ گیت کا، وہ چیل کا جانا اس قبرستان پہ ہوا، اور پیروں کی گرفت کمزور پڑی۔ ہم نے نوازنے کا ارادہ کیا اس قبرستان والے کو، اس لیے کہ تم بھی تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قبرستان والے سارے جہنم میں جل رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تمہارے دل میں جو چاہت پیدا ہوئی، تم اس قبرستان سے گزرے تھے تو ہم نے یہ سبب بنایا۔ کیسے سبب بنتے ہیں جی؟ ایسے سبب بنتے ہیں، رب العالمین ہے وہ۔ تو گرفت کمزور پڑی، اور وہ ہمارے محبوب اولیاء کی وہ ہڈی اس قبرستان میں گری، اور جیسے ہی وہ گری
چونکہ اس قبرستان میں ہمارے محبوب ولی کی جسم کی ہڈی گر گئی تو اسی دن سے ہم نے سب کو جنتی بنا دیا۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور اولیاء کی خاص صفت کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن پاک کے مطابق اولیاء کی خاص صفت جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ مصدقہ بات تو قرآن پاک کی ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوں گے نہ ان کو خوف ہوگا۔ اگر یہ صفت تم بھی اور میں بھی اولیاء کے چاہنے والے اگر دعویٰ کرتے ہو تو یہ دیکھ لے کہ خوف و غم ذرہ برابر بھی دور دور تک ہمارے اور آپ کے اندر میں ہے، تو سمجھنا کہ ابھی حق کی راہ پر کسر ہے، ابھی ہم نہیں بن سکے۔ اگر خوف اور غم اور حزن ملال اگر ہم سے دور ہے، نو ٹینشن، ٹینشن فری کی زندگی اگر گزر رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ نہیں حق کی راہ کی سپاہی ہے ہمیں کسی رخ کے اعتبار سے، نہ بندوں کے لیے، نہ مریدوں کے لیے، نہ دین کے لیے، نہ جب یہ ان چیزوں میں ٹینشن اللہ اپنے دوستوں کو نہیں دیتا۔ اولیاء ٹینشن لے لے گی، بے فکر رہتے ہو، ارے بھائی ان کو دین دے اور کیونکہ جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، انہیں بولتا تیرے بندے میرے پیچھے کیوں ٹینشن لگا رہا تو بول تو اس حد تک تو میں کر دوں گا، میرے محبوب اگر چاہیں گے مدینے والے حکم دیں گے اتنا کام کروں گا، باقی سب کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری میری نہیں، وہ تیرے بندے، تو جان۔ دین کے پہنچانے والے اولیاء نہیں ہوتے، ان کو ٹینشن نہیں رہتا بندوں کی جنت و جہنم کا، تو جان تیرے بندے ہیں، ادھر نہ کو ٹینشن، میں تیرا دوست ہوں۔ اولیاء ان کے اوپر نگاہ کرم کرتے ہیں۔ سلطان الہند میرے آقا خواجہ جی، خدا کی قسم جن کی چوکھٹ کی خیرات سے آج بھی ولایت تقسیم ہوتی ہے، لیکن اپنے شہزادے، بڑے شہزادے کی بات آئی تو جو دنیا کو قیامت تک نوازیں وہ اپنے بیٹے کو بابا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرور شریف میں آپ کا آستانہ ہے کہ نہیں، شہزادے میرے معین خواجہ خواجگان کی، اللہ رسول ناراض ہوتا تھا کہ اور نوازا نے اس درجے پہ، مگر جہاں پر بات آئی نوازش کی تو کیا کیا؟ سلطان الہند نے اپنے صاحبزادے کو اپنے خلیفہ کے حوالے کیا، بابا قطب الدین بختیار کاکی، دیکھ لو ان کو، پوری دنیا کو نواز رہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کو خود نے نوازا، لیکن خود کے نسبی بیٹے کی بات آئی تو خواجہ خواجگان نے اس کے حوالے کیا۔ اچھا، خلیفہ بڑا کہ پیر بڑا؟ اور پیروں میں بھی پیر سلطان الہند جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیا؟ جیسے کوئی غوث الاعظم کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سلطان الہند کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اولیاء بہت محتاط ہوتے ہیں حق کی راہوں میں، سوداگر نہیں ہوتے، یہ میرا کہہ کر پھنسنے والے نہیں ہوتے۔ خود کے نسبی بیٹے کی بات آئی بابا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہا کہ اس کی تربیت اور اس کو منازل، اس کو مقامات کوئی مولا علی کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی صابر پاک کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی بابا قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے، کہ ہم تیرے ہیں تو تو اپنے محبوب کے حوالے نہیں تو آل رسول کے حوالے کروا دے، ان کے ذریعے سے ان کے نظاموں کو بنا دے۔ پھر وہ ایسے تیار ہوتے ہیں کہ پھر دنیا دیکھ کر حیرت کرتی ہے۔ ویسے پھر کیوں خواجہ خواجگان نے اپنے شہزادے کو اپنے پاس نہیں رکھا، اور تربیت اور خلافت اور پیری مریدی کے لیے بھی کسی اور کے حوالے کیا، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے کیا کہ وہاں سے فیض حاصل کرو بیٹا۔ کیا خواجہ خواجگان نے قانون بتایا چشتیوں کو، صابریوں کو، قطبیوں کو، کہ قانون یہی ہے کہ یہاں جو اپنا اپنا سوچنے والا ہوگا اصلاح کا نہیں ہے۔ اب میں اور تم بھی سوچ لے کہ یہ سوچ یا غریب نواز یا غوث الاعظم یا قدرت پاک میرے ہر بچے، ہر خلیفہ کے دماغ سے نکال دیں۔ محبت ہو، جس کے دل میں تیری محبت ہو، یا جو تجھ سے محبت کرتے ہو ان کو بھی وہ محبت کے خیرات دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ جہنم میں پہنچیں گے اولیاء، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا، اچھا میں پہچان، ہاں میں تو پہچان لیا، تم کون؟ ہاں میں فلاں، حضرت آپ جا رہے تھے نا تو آپ کو پیاس لگی تو پانی پلایا نا، ہاں چل بیٹا تو بھی آ جا۔ اس کا فیض یہ ہوگا، اللہ اس کے بدلے میں عطا کرے گا کہ جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچائے گا۔ حدیث صحیح ہے، اولیاء کا فیض تو ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالی ہم سب کو حق کی راہ کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔